بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، پچھلے لیکچر میں ہم نے عرض کیا تھا کہ قرآن کے دشمن بار بار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد علیہ السلام نے امم سابقہ کی بہت ساری کہانیاں سن رکھی تھیں، ان کو عربی ڈکشن میں انہوں نے پھر سے بیان کر دیا، اور اس کو مشرکین مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے تھے وہ اس کو یوں بیان کرتے تھے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، کہ محمد علیہ السلام کے پاس ان کے پاس پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور ان کو وہ ہمیں وہ بتاتے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دور حاضر میں قرآن کے دشمنوں نے جو قرآن پہ بہت بڑے بڑے اعتراضات کیے اور اس کو باقاعدہ ایک علم کی صنف اور ایک علم کی قسم بنانے کی کوشش کی، اس کو اورینٹلسٹ یا مستشرقین اس کو جوڈو کرسچن سورسز آف قرآن کہتے ہیں۔ جوڈو کرسچن سورسز آف قرآن، کہ محمد علیہ السلام نے توریت سے کچھ چیزیں لے لی، کچھ چیزیں انجیل مقدس سے لے لی اور اس کو عربی ڈکشن میں بیان کر دیا۔ یہ درست نہیں ہے۔ میں صرف 2-3 چیزیں بتاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ براہ راست وحی اترتی اور آپ اس کو بیان کرتے۔ ہاں، اس غلط فہمی کا سبب یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جبرائیل انبیاء کرام کی جانب وحی لاتے رہے۔ دین تو ایک ہی ہے حضرت آدم سے لے کر محمد علیہ السلام تک، اور وہ حقائق بھی ایک ہی ہیں جو جبرائیل علیہ السلام نے انبیاء کو بتائے۔ ہاں، امتداد زمانہ اور مرور ایام کے سبب یا مختلف مذاہب کی کلرجیز نے، ان کی دینی قیادتوں نے اپنے اپنے مفادات کے پیش نظر اپنی اپنی کتابوں میں انہوں نے تحریف کر لی۔ ایک ہی کتاب ہے جو تحریف سے 100% اسی طرح بچی ہوئی ہے جس طرح محمد علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تعلیم فرمائی تھی۔ میں 2 مثالیں بیان کرتا ہوں۔ آپ ہولی بائبل میں، اور یہ توریت کا چیپٹر ہے جینیسس، اس میں توریت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں کائنات کو پیدا کیا۔ قرآن کا بھی یہی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ویرانہ آباد نما کو 6 دن میں سجایا ہے۔ بائبل کا بیان یہ ہے کہ 5ویں دن اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور سی لائف پیدا کی۔ 5ویں دن سی لائف اور انسان کو پیدا کیا۔ اچھا، اگر ہم اس کو انگریزی میں ببلیکل جینیالوجی کہتے ہیں، بائبل میں یہ بھی ریکارڈ ہے کہ حضرت عمر کے بعد کون آئے، پھر نوح کے بعد کون آئے، پھر فلاں نبی موسیٰ کب آئے، پھر عیسیٰ کب۔ یہ سارے جو ببلیکل جینیالوجی ہے، اگر بائبل کی اس بیان کو صحیح مانا جائے تو آج کائنات کو پیدا ہوئے تقریباً 6000 سال ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، 6000 سال، یعنی ببلیکل جینیالوجی کہتی ہے کہ کائنات کو بنے، اس دھرتی کو بنے 6000 سال ہوئے ہیں۔ اب ہمارے وہ بچے جنہوں نے کبھی فاسلز دیکھے ہوں، فاسل کیا ہوتا ہے کہ زلزلہ آیا، کوئی ایک چیز 2 پتھروں کے درمیان آ گئی تو وہ آج کے دور میں دریافت ہوئی تو پتھر پہ اس کی شکل بن جاتی ہے، یا وہ اسی طرح اپنی شکل کو بحال رکھتی ہے وہ چیز، اور وہ فاسلائز ہونے کے لیے ماہرین کہتے ہیں کہ تقریباً 1.5 لاکھ سال چاہیے، کم از کم 1.5 لاکھ سال فاسلائزیشن کے لیے چاہیے۔ ہمارے شمالی علاقہ جات میں یونیورسٹیوں کے بہت سارے میوزیمز میں ہمیں کئی فاسل ملتے ہیں۔ کم سے کم عمر کا اگر بھی کوئی فاسل ہوگا وہ 10-15 ہزار سال سے کم نہیں ہوگا۔
تو گویا بائبل کا یہ بیان درست نہیں ہے کہ اس کائنات کی عمر 6000 سال ہے۔ واضح رہے کہ قرآن کریم میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کو علم جدید آج تک رد کر سکا ہو۔ ایک اور چیز کی جانب میں اشارہ کروں گا کہ قصہ آدم و حوا، بائبل کو دیکھیں، انہوں نے وہ درخت کھا لیا، میاں بیوی نے، آدم نے اور حوا نے، جس سے اللہ نے ان کو روکا تھا۔ اور اللہ میاں نے آدم سے پوچھا کہ آدم آپ نے یہ کیوں کھایا؟ تو حضرت آدم کہتے ہیں کہ مجھے تو میری بیگم نے کہا تھا تو میں نے کھا لیا، مجھے میری بیگم نے کہا تھا تو میں نے کھا لیا۔ اور اس کے سبب پوری عیسائی دنیا میں عورت نفرت کا نشان بن گئی۔ آپ حیران ہوں گے کہ رومن چرچ میں 385 عیسوی میں یہ بشپس کی کانفرنس ہو رہی ہے، وہ آپس میں بات کیا کر رہے ہیں کہ آج ہم فیصلہ کر دیں کہ عورت میں روح بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو بغیر فیصلے کے پہلی کانفرنس ختم ہو گئی، یہ 382 عیسوی میں ہوئی، اور اس کے بعد پھر اگلے سال پھر دوبارہ کانفرنس ہوئی۔ ظاہر ہے کہ ان بشپس کے گھر میں بھی جا کے کوئی خبر لی گئی ہوگی۔ پھر نیکسٹ میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ ہاں عورت میں روح تو ہوتی ہے لیکن کم تر درجے کی ہوتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، آج مغرب میں عورت نے جو احتجاج کیا اور مذہب سے انہوں نے جو جان چھڑائی، وہ دراصل مسیحیت کے انہی عقائد اور انہی خیالات کے سبب یہ ان کا رد عمل ہے۔ قرآن کریم میں اس بات کو یوں بیان کیا گیا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، عورت صرف عورت کو ذمہ دار قرار نہیں دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ آدم اور حوا دونوں کو ہی بہکا دیا شیطان نے، کسی ایک فرد کو قرآن نے اس کا قصوروار نہیں ٹھہرایا۔ اور پھر روایات میں ہے کہ جب زمین پہ آ گئے تو سیدنا آدم علیہ السلام کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا، کہتے ہیں کہ 300 سال تک وہ اوپر آسمان کی جانب نہیں دیکھتے تھے، اور پھر اللہ نے آپ کی اس پریشانی کے سبب آپ کو فَتَلَقَّى آدم، حضرت آدم کو وہ دعا سکھا دی جس کے سبب پھر وہ ہمارے ابو الانبیاء جو ہیں حضرت آدم، اور وہ نبوت سے سرفراز ہوئے۔ ناظرین گرامی، قرآن پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، اور قرآن کے ان واقعات کو اس نظر سے ہمارے بچے پڑھیں کہ اس سے ہم سبق سیکھیں کہ جو قومیں اور جو فرد اللہ کے احکامات کی بجا آوری کرتے ہیں وہی کامیاب رہتے ہیں۔ شکریہ۔